بات چل رہی تھی موسیٰ کی السلام اور فرعون کی، اس کی دوسری قسط آپ کے سامنے ہے۔ اور میرے بھائی ایک چیز تو بہت اچھی طرح سے آپ یہ جان لو کہ بس میں ایک موٹیویٹ کرتا ہوں آپ کو کہ آپ اپنے علماء کرام سے، جو جید علماء کرام ہیں، جو مشائخ ہیں، ان سے رابطہ کریں، ان سے تحقیق کریں، ان واقعات کی تحقیق کر کے علماء کرام کی صحبت اختیار کریں۔ خیر، تو بات چل رہی تھی موسیٰ اور فرعون کی۔ تو جب فرعون نے دیکھا کہ تمام جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کے رب پہ ایمان لایا، تو اب اس کی چودراہٹ پہ ایک داغ لگنے جا رہی تھی، اور تقریباً اس داغ پہ 6 لاکھ اور فرعونیوں نے اسلام قبول کر لیا۔ جادوگر نے تو اسلام قبول کیا ہی، جادوگر کے سرداروں نے اسلام قبول کیا ہی، لیکن 6 لاکھ لوگوں نے اور اسلام قبول کر لیا۔ اب یہ موسیٰ کے خوف اور قوم کا اسلام قبول کرنا، فرعون کو لگا کہ یہ تو جرب ہے اور کہیں پوری قوم ہی ریولٹ نہ کر جائے اور فرعونی کو ختم کر کے یہ بنی اسرائیل خود قابض نہ ہو جائے۔ اب فرعون تو موسیٰ علیہ السلام سے ڈر چکا تھا، ہیبت میں تھا، اور اللہ کا ایک جلال ہوتا ہے جب ایمان والا سامنے کھڑا ہوتا ہے اور اللہ کی ذات کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے، تو اللہ اس کے دلوں کی ہیبت باطل کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اس باطل کی کیفیت اس کے سامنے کچھ نہیں ہوتی ہے، ایک دم مفلوج ہو کے رہ جاتی ہے۔ تب کمزور پہ اس کی حکومت چلتی ہے۔ تب اس نے تمام جادوگر کو کہا کہ ٹھیک ہے، تم نے بغیر میری اجازت کے اسلام کو قبول کر لیا، تم مسلمان ہو گئے، تم نے موسیٰ اور ہارون کے رب کو مان لیا، تو اب سب سے پہلی سزا تو میں تم کو یہ دوں گا کہ تمہارا ایک ہاتھ اور الٹے طرف کا ایک پیر کاٹ دوں گا۔ تمہارا ایک ہاتھ، بائیں طرف کا ہاتھ، مثلاً بائیں طرف کا ہاتھ اور دائیں طرف کا پیر کاٹ دوں گا، تاکہ تم کو عقل ٹھکانے آئے، اور اتنا کرنے کے بعد میں تمہیں سولی پر چڑھا دوں گا۔ جادوگروں کو دل پر فرعون کی اس دھمکی کا ایک الٹا اثر پڑ گیا۔ جب فرعون نے کہا کہ میں تمہارے پیر ہاتھ کاٹوں گا اور سولی پر چڑھا دوں گا، تو اب اس کے جادوگروں نے صاف لفظوں میں فرعون سے بڑے عجیب انداز میں مخاطب ہو کر کہا، جس کو اللہ نے قرآن کے اندر ایک آیت کے ذریعے سمجھایا ہے۔ اسلام و ایمان کی ایک ایسی زبردست قوت ہے، جب وہ کسی دل میں گھر کر لیتی ہے، پھر انسان ساری دنیا اور اس کے وسائل کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اور ان جادوگروں نے صاف لفظوں میں کہا، اب سے چند گھنٹے پہلے جو جادوگر فرعون کے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں کھڑے تھے، چند گھنٹے پہلے فرعون کو اپنا خدا مانتے اور اسی گمراہی کی لوگوں کو تلقین کرتے تھے، چند منٹ میں کلمہ اسلام پڑھتے ہی ان میں کیا چیز پیدا ہو گئی تھی کہ وہ فرعون کی ساری دھمکیوں کے جواب میں کہتے ہیں، اگر تو ہمیں قتل کر دے گا تو مذائقہ نہیں۔ حیرت ہے، فلسطین کی جنگ اور فرعون کے ساتھ جادوگروں کی جنگ کا ایک عجیب واقعہ جادوگروں نے بیان کیا۔ اگر تو ہمیں قتل کر دے گا تو مذائقہ نہیں، ہم اپنے رب کے پاس چلے جائیں گے۔ اگر تو ہمیں قتل کر دے گا تو کوئی مذائقہ نہیں، ہم اپنے رب کے پاس چلے جائیں گے۔ آج فلسطین کی زبان سے جو فلسطینی بچے ہیں، جو فلسطینی مجاہدین ہیں، جو اپنے آپ کو شہید کے لیے پیش کر رہے ہیں اور خود کو شہید ہونے کے لیے پیش کر رہے ہیں، ان کے سامنے کیا یہ آیت نہیں ہے؟ انہی آیت کو دیکھ کر کہ چند ساتھ پہلے جو جادوگر فرعون کو خدا مان رہے تھے، آج فرعون کی اتنی بربریت اور ان جابریت، ان ظالمانہ حکم کے سامنے کہہ رہے ہیں، کوئی بات نہیں، تو مجھے قتل کر دے، کوئی دقت نہیں ہے، میں ترت اپنے رب سے جا کر مل لوں گا، جہاں ہم کو ہر طرح کی راحت ملے گی، جہاں ہمیں ہر طرح کی راحت ملے گی۔ کیونکہ جادوگر چونکہ فرعون کی سطوت پر جبروت سے ناواقف نہ تھے، یہ جادوگر فرعون کی ظالمانہ حکم سے یہ ناواقف نہ تھے، اس لیے یہ نہیں کہا کہ ہم تیرے قابو میں نہیں آئیں گے، الٹا نہیں کہا۔ ان جادوگروں نے فرعون کو الٹا نہیں کہا کہ ہم تیرے قابو میں نہیں آئیں گے، مقابلہ کریں گے، بلکہ اس کی دھمکی کو صحیح مانا، اس کی دھمکی کو صحیح مانا، اور صحیح مان کر یہ جواب دیا کہ مانا کہ تو ہمیں ہر قسم کی سزا دینے پر دنیا میں قادر ہے، مانا کہ تو ہمیں سزا دینے پر اس دنیا میں تو قادر ہے، مگر ہم دنیا کی زندگی ہی کو ایمان لانے کے بعد کوئی چیز نہیں سمجھتے۔ کیسی بڑی بات ہے میرے بھائی، غور کریں تو سر پھٹ جاتا ہے کہ وہ کون سی ایمان کی طاقت ہے، وہ کون سا صداقت ہے دل میں، وہ کون سا اللہ کی حلاوت ہے دل میں، وہ کون سی اللہ کی عظمت ہے دل میں، وہ کون سی محبت ہے اللہ کے دل میں، کہ
فرعون سے آزاد ہوتے ہی اور فرعون کے اس ظالمانہ رویے کو دیکھ کر کیسی بڑی بات کہہ دی کہ مانا کہ تو ہمیں ہر قسم کی سزا دینے پر دنیا میں قادر ہے، مگر ہم دنیا کی زندگی کو ہی ایمان لانے کے بعد کوئی چیز نہیں سمجھتے، دنیا سے گزر جائیں گے تو اس کی زندگی سے بہتر زندگی ملے گی اور اپنے رب کی ملاقات نصیب ہوگی۔ پھر بھائی اس کی تیسری قسط بن جائے گی معافی چاہوں گا۔ آپ لوگ سننا، بڑی محنت کرتا ہوں میں، بڑی کوشش کرتا ہوں میں، آپ پورا سنا کریں اور شیئر ضرور کیا کریں۔ اس کی تیسری قسط آپ کو انشاءاللہ ہم جلد دیں گے۔